ہمارے ہاں قرات کا ایک فن ایجاد ہوا ہے۔ یہ بات تو پسندیدہ ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، اور اللہ نے اگر آپ کو اچھی آواز دی ہے تو زین القرآن بصواتکم، اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ آپ پڑھ رہے ہوں، اگر آپ خاموشی سے پڑھیں گے تو آپ کے کان جو ہیں اس کی لذت سے ان کو حصہ نہیں مل رہا۔ آپ آواز سے پڑھیں گے تو گویا کہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے، آپ کے اپنے کانوں نے اسے سنا بھی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا تاثر جو ہے وہ 2 گنا ہو جائے گا۔ لیکن پرانے زمانے میں جس طرح قرآن کو مقابلہ ایک قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے، قرات کے اندر جو ہے وہ پھر بہت تکلفات، اس کا معاملہ جو ہے اگرچہ اچھا تو وہ بھی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں خود اس کا بہت شوقین رہا ہوں مصری قرات کا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مصریوں کا حال یہ ہے کہ چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں، چاہے روزہ نہ رکھتے ہوں، لیکن عبدالباسط عبدالصمد کی جو قرات تھی اس کے وہ عاشق تھے۔ کہیں محفل قرات ہو رہی ہے اور عبدالباسط عبدالصمد جو ہے قرات کرنے والا ہے تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جایا کرتے تھے لوگوں کے، بلکہ کہا یہ جاتا تھا کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک ملکہ ترنم تھی جو فوت ہو گئی ہے، وہاں بھی ایک ملکہ ترنم تھی ام کلثوم، تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ام کلثوم کے گانے کے شوقین تھے اتنے ہی لوگ عبدالباسط عبدالصمد کی قرات کے شوقین تھے۔ تو ہے اس میں حسن ہے، لیکن یہ جو تکلف ہے یہ پسند نہیں ہے، بغیر تسلق کے ہو۔ میں بعض حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے ایک خبر دی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا، یقرؤون القرآن، قرات کریں گے قرآن کی، ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرات جو اب فن بن گیا ہے، وَلَا يُجَاوِزَ حَنَاجِرَهُمْ، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک کبھی نہیں جائے گا، نہ دل میں داخل ہوگا نہ دل سے نکلے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ایک فنکاری، فنکار جیسے گویے فنکار ہے ایسے ہی اس کو بھی ایک فن بنا لیا گیا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، صاف فرما دیا گیا، ترمذی کی روایت ہے حضرت صہیب رومی سے، ما آمن بالقرآن من استعلم عارم عروب، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک سب سے زیادہ سخت روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال اللہ اس سے تو بچائے، لیکن میں نے جو آپ کو صحیح طریقہ بتایا، ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کے، یہ تو جو بھی لوگ چاہیں ان کی عمریں 50 برس سے بھی زیادہ ہو گئی ہو، لیکن اگر انہوں نے قاعدہ یسرن القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، تو اب بھی وقت ہے، پڑھو تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کر سکو، ورنہ آپ نے عین کو ہا بنا دیا تو معنی بدل جائے گا، بڑی ہا کو چھوٹی ہا بنا دیا تو معنی بدل جائے گا۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اور یہ عام طور پر ہماری مساجد میں آئمہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ اچھے قاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عالم ہوتے ہیں، ان کا سارا زور لگتا ہے علوم پر، عربی زبان پر، لیکن آپ کے ہاں جو موزن ہوں گے، خادم ہوں گے، یہ ہوتے ہیں قاری، یہ عالم نہیں ہوتے۔ یہ ہے تجوید، تجوید بہت ضروری ہے۔ ایک ہے قرات کے اندر خاص سنائی پیدا کرنا، خاص جس سے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، سانس لمبا کھینچ لیا ہے، اس پر نعرے لگ رہے ہیں، پھر یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو استاذ القرات ہے خلیل البصری، وہ زیادہ لمبا سانس کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہاں آیت ہی لمبی ہے تو وہ آیت کو لمبا چلاتے تھے تاکہ آیت کے ساتھ ختم کرے۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد جو ہیں ان کا تو یہ تھا کہ لمبے سے لمبا سانس، اس پر پھر نعرے لگتے تھے زیادہ۔ بہرحال دیکھیے، ایک ہے قرآن کی تلاوت، ایک ہے قرآن کی ترتیل، ایک ہے قرآن کی قرات۔ میں نے ان کے فرق آپ کے سامنے واضح کیے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کرتے رہا کرو بطرز ترتیل۔ رَپَّلْنَاهُ ترتیلا، اللہ نے اتارا بھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اسی طرح اس کی ترتیل ہونی چاہیے پڑھنے میں بھی، اس سے تمہارے اندر ایمان راسخ ہوگا، اور ایمان راسخ ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑے سے بڑے امتحان میں کھڑے رہو گے۔